بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اما بعد، ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 21ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں دعا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، اجعل، تو قرار دے، لی، میرے لیے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، الی مرضاتک، اپنی مرضی کے لیے، کیا قرار دے؟ دلیلاً، رہنمائی، ولا تجعل، اے میرے اللہ، تو قرار نہ دے، للشیطان، شیطان کے لیے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، علیہ، میرے اوپر، کیا قرار نہ دے شیطان کے لیے؟ سبیلا، کوئی راستہ کہ وہ مجھے بہکا سکے۔ وجعل الجنت، اے میرے اللہ، تو جنت کو قرار دے، لی، میرے لیے، منزلا و مقیلا، میرا گھر، میرے رہنے کی جگہ قرار دے، میری منزل قرار دے۔ یا قاضیہ حوائج الطالبین، اے وہ ذات جو طلب کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، آج کے دعا میں پروردگار عالم سے درخواست کی جا رہی ہے 3 چیزوں کی۔ پہلی درخواست کہ اے میرے مالک، تو اپنی مرضی کے لیے میری رہنمائی فرما، یعنی بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ خدا کی مرضی حاصل کرے، لیکن ضرورت ہے رہنمائی کی، تو بندہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک، تو رہنمائی کر تاکہ میں تیری مرضی تک پہنچ جاؤں۔ اور خدا بند عالم نے رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان 14 معصومین کو بھیجا ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رضا اللہ سبحانہ مقرون بطاعتہ، کہ خدا بند عالم کی رضا یہ مقرون ہے، ملی ہوئی ہے اس کی اطاعت سے۔ یعنی اگر کوئی بندہ خدا بند عالم کی مرضی چاہتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہی اصل اس کی رضا ہے۔ اگر بندہ اطاعت کرے گا تو اسے رضا حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر بندہ اس کی نافرمانی کرے گا، اس کی اطاعت نہیں کرے گا، تو اسے ہرگز خدا کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پروردگار عالم کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، اور جب انہیں اللہ کی رضایت مل گئی، اللہ کا راضی ہونا مل گیا، تو اب کیا ہوا؟ تو خدا نے کہا وہ لوگ حزب اللہ ہیں، یعنی خدا کا لشکر ہیں۔ اور خدا کے لشکر کے بارے میں خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ جو میرا لشکر ہے وہ کامیاب ہے، وہ فلاح یافتہ ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا، اگر خداوند عالم کی آپ کو رضا حاصل ہو جائے گی تو گویا آپ لشکر خدا میں شامل ہو جائیں گے، اور جب آپ لشکر خدا میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کون سا ایسا بندہ دنیا میں ہے جو نہیں چاہتا اسے کامیابی ملے، اسے فلاح ملے؟ آج ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لیکن خدا بند عالم بتا رہا ہے، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں فلاح پانا ہے تو میری رضا حاصل کرو، کیونکہ کامیابی تو میری رضا میں ہے۔ دوسری درخواست جس میں بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، اس ماہ رمضان میں میرے اوپر شیطان کو مسلط نہ ہونے دینا، شیطان کو کوئی راستہ ایسا نہ دینا کہ جس کے ذریعے سے وہ میرے اوپر مسلط ہو سکے۔ یہاں پر بندہ ایسی دعا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے۔ خود خداوند عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب بندہ یہ بات جانتا ہے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، یہ مجھے بہکائے گا، اس لیے بندہ دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے شیطان کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دینا، اگر شیطان مسلط ہو گیا میرے اوپر تو مجھے بہکائے گا۔ شیطان بہکاتا کس طریقے سے ہے؟ کیا شیطان
کوئی غلط کام آپ سے کرواتا ہے، آپ پر جبر کرتا ہے؟ نہیں ناظرین، اگر شیطان کبھی جبر کرتا اور زبردستی آپ سے برا کام کرواتا تو گویا یہ ہو جاتا کہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے کروا رہا ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ گناہ خود انسان کر رہا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف شیطان کسی بری چیز کو اچھا بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب شیطان بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعاً یہ چیز اچھی ہے، تو آپ اسے انجام دینے لگتے ہیں اور آپ اس کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ تو بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، تو شیطان کو ہم پر مسلط نہ ہونے دینا، یعنی اگر شیطان مسلط ہو جائے گا تو ہم بری چیز کو اچھی سمجھیں گے اور اچھی چیز کو بری سمجھیں گے، لیکن اگر شیطان مسلط نہیں ہو پایا تو ہم خیر کو خیر سمجھیں گے اور شر کو شر سمجھیں گے اور خیر کو انجام دیں گے، شر سے دور رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ شیطان کا معنی کیا ہے؟ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ شیطان شیطان شیطان، یہ شیطان کا معنی کیا ہے؟ شیطان ایک لفظ ہے، اس کا معنی کہتے ہیں اگر شیطان کو شیطانہ یشتنو سے سمجھا جائے کہ شیطان بنا ہے شیطانہ یشتنو مادے سے، تو شیطان کا معنی ہوگا دور کیا ہوا۔ چونکہ خداوند عالم کی بارگاہ سے شیطان دور ہے، راندہ بارگاہ ہے، تو اس لیے شیطان کے اوپر یہ معنی بالکل صحیح اترتا ہے کہ دور کیا ہوا۔ ایک اور مادہ ہے شاتا یشیتو، اگر شیطان کو شاتا یشیتو سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا جلانے والی آگ، اور چونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو لہٰذا یہ معنی بھی اس کے اوپر صحیح اترتا ہے، اور شیطان جلوائے گا بھی، یعنی شیطان خود تو آگ ہے بھی اور یہ دنیا کو بہکا کر کے جہنم کی آگ میں جلائے گا، تو یہ شیطان کا معنی ہے۔ تیسری دعا اور تیسری درخواست جس میں بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، تو میرا ٹھکانہ جنت قرار دے۔ تو کیا صرف دعا کرنے سے بندے کو جنت مل جائے گی؟ بندے نے ادھر دعا کیا ادھر جنت مل گئی؟ نہیں ناظرین، ہر چیز دعا نہیں ہوتی، دعا کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے۔ جب تک بندہ عمل نہیں کرے گا دعا کس طریقے سے پوری ہوگی؟ ابھی آپ سے کوئی انسان کچھ طلب کرے، کچھ مانگے، جب آپ دیکھیں گے کہ ہاں واقعاً اسے اس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اسے نہیں مل پا رہی ہے، تب آپ اس کو دیں گے۔ لیکن ایک انسان آپ کے پاس آیا، آپ سے مانگا، اور مانگنے کے بعد وہ عمل کر رہا ہے کہ جو اس دعا کے منافی ہے، تو کیا اس کی بات پوری کریں گے آپ؟ ہرگز پوری نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے اندر شوق نہیں دکھ رہا ہے، وہ جذبہ نہیں دکھ رہا ہے۔ جب تک خداوند عالم کو آپ اپنا شوق، اپنا جذبہ نہیں دکھاتے تو خداوند عالم کیسے آپ کی دعا قبول کرے گا؟ تو اگر آپ کو جنت چاہیے تو کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس کی بنا پر جنت آپ کو مل جائے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک ہے ایمان۔ جب تک بندہ مومن نہیں ہوگا اسے جنت نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، اب وہ مومن مرد ہیں، اب وہ مومن مرد ہوں یا عورت ہوں، خداوند عالم نے دونوں سے وعدہ کیا ہے، یعنی مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ اور عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان مومن ہرگز نہیں بن سکتا جب تک کہ دل میں ولایت ائمہ نہ رکھے، اہل بیت کی محبت نہ رکھے اور اہل بیت کی ولایت کو نہ مانے۔ دوسری چیز، انسان کو متقی بننا پڑے گا، تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا، واجبات کو انجام دینا پڑے گا اور محرمات سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ جب تک بندہ تقوی الہی اختیار نہیں کرے گا اسے جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان المتقین جنات و عیون، کہ یہ بے شک متقی یہ جنت اور عیون کے درمیان رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں خداوند عالم بتا رہا ہے کہ جنت میں اگر کوئی رہے گا تو متقی رہیں گے، یعنی اگر آپ کو جنت چاہیے تو پھر آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ تیسری چیز، جہاد بالنفس، جو آپ کی خواہش کہہ رہی ہے، جو آپ کا نفس آپ سے کہہ رہا ہے بری چیزوں کے بارے میں، اسے آپ ہرگز انجام نہ دیجیے، بلکہ اپنے نفس کو ماریے، اپنی خواہشوں کو دبا کر کے رکھیے۔ اگر آپ اپنی خواہشوں کو دبا کر کے رکھیں گے، اپنے نفس امارہ کو ماریں گے، تب جا کے آپ کو جنت ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنے خواہشات کی اتباع کرتے رہے، تو ہرگز جنت نہیں ملنے والی۔ اور ناظرین، یہ جہاد بالنفس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جہاد بالنفس بہت بڑا جہاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاد 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد باللسان ہے، اور ایک جہاد بالسیف ہے، اور تیسرا ہے جہاد بالنفس، نفس کا جہاد، نفس کے ساتھ لڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب
مسلمان کسی جنگ کو جیت کر کے آگے تو پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد خوش ہو کر کے بتانے لگے کہ اے پیغمبر اسلام، کتنی خوشی کی بات ہے، ہم نے جہاد کیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ تو پیغمبر نے کہا اتنا خوش نہ ہو، ابھی تم نے جہاد اصغر کیا ہے، ابھی تمہارے اوپر جہاد اکبر باقی ہے۔ وہ کون سا جہاد اکبر ہے؟ سوال کیا گیا تو پیغمبر نے فرمایا وہ جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں کہ اے میرے پالنے والے، تو ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیری مرضی حاصل کر سکیں۔ اے میرے مالک، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمیں تو شیطان کی شر سے دور رکھ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاد بالنفس کر سکیں اور ویسے بنیں جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔